أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں یہ بیان فرمایا تھا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. اس سے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، والرسول اور اللہ کے ساتھ میں اللہ کے رسول کی بھی بات مانو. جو اللہ نے جس پیغمبر کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے، اس کی بات ماننا بھی تمہارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی بات جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، وہ آسمان کی طرف سے ہی بات آئی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ کی بات ماننا اور اس کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، یہ دونوں ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، تو وہ کافر ہوگا. یا پھر کوئی انسان یہ کہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے یا اللہ کو نہیں مانیں گے، تو وہ انسان کافر ہوگا. تو دونوں کی اتباع، دونوں کی بات ماننا، دونوں کی فرما برداری ضروری ہے، تب جا کر انسان حقیقت میں مسلمان ہوگا. اور اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کا مطلب فرما برداری کرنا، جس طرح سے کرنے کا حکم دیا جائے اس طرح کرنا، یہ اطاعت کا مطلب ہے، یہ فرما برداری کا مطلب ہے. اور اس آیت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چاہے جو انسان بھی ہو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کے بعد میں اتباع اور فرما برداری صرف انہی کی چلے گی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گی. پیچھے ان کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے چلنا، اسی میں کامیابی ہے. باقی اس کے علاوہ کسی اور کو ماننے میں پھر کامیابی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ آل عمران کی آگے کی آیت میں آئے گا، اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے اور سارے رسولوں سے یہ وعدہ لیا تھا، یہ عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ جب میں تم کو کتاب دوں، نبوت دوں، نبی بنا کر بھیجوں، کتاب بھی دوں تم کو، پھر اس کے بعد میں کوئی اور رسول آ جائے یا آخری رسول آ جائے جو تمہاری باتوں کو یا تمہاری کتاب کو سچ بھی بتاتی ہو، تو تم کو اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا اور تم اس کی مدد بھی کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہوتے ہوئے بھی آ جائے، تمہارے رسول ہوتے ہوئے بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تو تم اپنی نبوت کو چھوڑو گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی پیروی کرو گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ ان کی اتباع ضروری ہے. تو جو بھی انسان ہو، کامیابی اس کے لیے صرف اور صرف اس میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے پیٹھ پھیرا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے، کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اگر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پیٹ پھیرا
تو اس کا انجام کیا ہے؟ وہ کافر ہے، پیٹ پھیرنے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہ چلنے والا، سیدھا وہ کافر ہے اور کوئی اس کی جگہ نہیں ہے، اور اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کا جو اصل مضمون ہے، سورہ آل عمران، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں اور ان کی نانی کے بارے میں جو یہ سورہ کا اصل مضمون ہے آل عمران، ہم نے بتایا تھا کہ عمران جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، تو انہی کے اوپر یہ سورہ کا نام رکھا گیا ہے، اور ان کے خاندان کے، آل کا مطلب ہوتا ہے خاندان، عمران کے خاندان کے بارے میں یہ سورہ ہے۔ اب وہ سورہ اصل شروع ہو رہا ہے تو کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی پیدائش ہوئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا چیزیں دکھائی، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آہستہ آہستہ ساری چیزیں اس سورہ کے اندر اب عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کے بارے میں آئے گا۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، یعنی جتنے انسان تھے اس میں آدم علیہ السلام کو چننے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان کے اندر روح پھونکی، فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، پھر ان کو جنت کے اندر رکھا، جنت میں ان کے لیے گھر بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو دنیا کے اندر بھیجا اور ان سے انسان کی شروعات کی۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے چنا ایک طرح سے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَنُوحًا، پھر آدم علیہ السلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو چنا۔ آدم علیہ السلام کے بعد بھی نبی آئے ہیں، جیسا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اور حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، تو ان کے بعد نوح علیہ السلام ہے، لیکن نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ چننے کا کیا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس طوفان کے اندر ساری دنیا کے اندر تباہی آ گئی تھی، ساری دنیا کے اندر تباہی آ گئی تھی، اور ساری دنیا کی چیزیں، انسان اور جتنی چیزیں سب ختم ہو گئی تھی۔ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ میں، جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہر جانور کے، ہر مخلوق کے دو جوڑے آپ لے لیں، ہے نا، دو جوڑے، یعنی کہ میل اور فیمیل کے حساب سے۔ تو اس طرح سے انہوں نے لے لیے، اور اس کے بعد سے پھر ایک طرح سے آپ سمجھے کہ دوسری دنیا شروع ہوئی، تو نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پھر چنا، نوح علیہ السلام کے تمام لوگوں میں پھر انتخاب کیا، ان کو چنا۔ وآل ابراہیم، پھر اس کے بعد میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چنا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کے بعد میں، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چنا، خاندان کو چننے کا کیا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے مانگی، انہوں وہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، انہوں نے بھی قربانی دی، اور ان کے سے پوری نسل چلی ہے، ان کا خاندان چلا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے جتنے نبی ہیں وہ سب کے سب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، تو یہ بھی ایک نبی تھے۔ تو یہ سارے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، پوری دنیا کے اندر ان کا انتخاب کیا تھا، اور یہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ نسب والا خاندان ہے۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد جتنے بھی بنی اسرائیل کے اولاد آئے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر نبی آئے ہیں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو پوری اولاد ان کی، پوری نسل ان کی جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں نبی آئے ہیں، یہ اسحاق علیہ السلام سے نہیں ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے صرف ایک نبی ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چنا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، پھر نوح علیہ السلام کو چنا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چنا پوری دنیا کے اندر۔ کس لیے؟ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ وہ آل عمران، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے عمران کے خاندان کو چنا۔
تو عمران کون ہے؟ یہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کے خاندان کو چنا، اور چننے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان سے بہت سارے نبیوں کو بھی بنایا، اور پھر ان کے بعد میں جو مریم علیہ السلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا کس لیے کہ وہ بنا شوہر کے بچے کو پیدا کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ شروع میں آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، اس لیے ان کو چنا، اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بنا شوہر کے بچے پیدا کرنے کے لیے چنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ان کا انتخاب کیا ہے، ان کو چنا ہے۔ وہ آل عمران، اور عمران کے گھر والوں کو چنا، علی العالمین، پوری دنیا کے اندر، سارے جہانوں کے اندر ان کو چنا ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض، اور یہ ایک دوسرے کی نسل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیان فرما رہا ہے یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے، تو کہیں نہ کہیں سارے لوگ مل کر کیا ہے، ایک ہی نسل سے ہیں اور ایک ہی ماں اور باپ سے ہیں۔ واللہ السمیع العلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کی جو مریم علیہ السلام ہے، ان کی جو کہانی شروع ہوتی ہے قرآن پاک کے اندر، وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے کہا، کیا کہا؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی۔ اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے، عمران کی بیوی، ان کا نام حنہ تھا، حنہ بنت فازوق، ان کے ابو کا نام فازوق اور ان کا نام حنہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا۔ تو ان کے پیٹ میں کوئی حمل نہیں ٹھہرتا تھا، جب بھی حمل ٹھہرتا وہ نقصان ہو جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو بہت پیار کر رہا ہے، تو ان کو بھی شوق ہوا کہ میری بھی کوئی اولاد ہوتی اور میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرایا، اور ان کو جب حمل ظاہر ہونے لگا، ایسا لگنے لگا کہ ان کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ذکر کیا ہے کہ عمران کی بیوی نے یہ کہا یا یہ دعا کی، ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے میں یہ منت مانگتی ہوں، میں نظر مانگتی ہوں، محررن، کہ یہ آزاد ہوگا، کس لیے؟ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا اور صرف دین کی خدمت کرنے کے لیے، اسلام کی خدمت کرنے کے لیے ہوگا۔ جب یہ پیٹ میں ہی تھی، کون؟ مریم علیہ السلام، تو انہوں نے نظر مانگی تھی، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، جو بھی میرا بچہ پیدا ہوگا اس کو میں دنیا کے کاموں سے آزاد کر دوں گی اور اس کو صرف اور صرف دین کے کام کے لیے اور اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے اس کو رکھوں گی۔ فتقبل منی، تو تو مجھ سے اس بچے کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور تو بہتر طور سے جاننے والا ہے کہ میری نیت کیا ہے، اور میں واقعی میں دل سے مانگ رہی ہوں یہ بات یا پھر اوپر کے من سے، یہ تو بہتر طور سے جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، اب یہ کہتی ہے فلما وضعتها، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا، انہوں نے اس کو پیدا کیا، قالت ربی انی وضعتها انثى، تو کہا کہ اے اللہ یہ تو عورت پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کون سا بچہ پیدا ہوا ہے، وليس الذكر كالانثى، اور انہوں نے کہا کہ جو مرد ہوگا دین کی خدمت میں، اللہ کی عبادت میں، میں اس کو وقف کروں گی، تو مسجد کے اندر اس کو صفائی بھی کرنی ہوگی، طاقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے، تو اس میں تو یہ عورت کی طرح نہیں ہو سکتا، تو میں نے تو عورت کو پیدا کیا، میں نے بچی کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے خواہش، یہ انہوں نے کہا کہ اگر بچہ پیدا ہوتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا میرے لیے، لیکن نظر مانگی تھی، منت مانگی تھی، تو کیا کہا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، تو اب میں یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے میرا، اے اللہ تو میں بھی اسے وقف کروں گی اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کے لیے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اور تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اس کے بچے کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اور اس کے لیے تیری پناہ مانگتی ہوں مردود شیطان سے، شیطان رجیم جو ہے مردود شیطان، اس سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک چیز معلوم یہ ہوتی ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ جب بچہ پیدا ہو تو ہر بچہ جو ہے اپنے عقیقے کے بدلے میں رہن میں ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے،
ہے نا، تو اس کو 7ویں دن میں عقیقہ کیا جائے گا، اس کے سر مڈائے جائیں گے، وہ جو حدیث سے پوری، اور نام رکھا جائے گا۔ لیکن اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا تھا، جو ابراہیم نام کا تھا، وہ پیدا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اس کا نام رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے۔ باپ یعنی جو پہلے دادا، جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، تو ابراہیم کا نام جو رکھا، اپنے بیٹے ابراہیم کا نام رکھا، تو پہلے دن ہی جس دن پیدائش ہوئی اسی دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھ دیا تھا۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے بخاری شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب ان کا بھائی پیدا ہوا تو وہ اپنے بھائی کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی پلائی، وہ تحنیک ہوتی ہے کھجور کو چبا کر، کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو چبا کر بچے کے منہ میں رکھا کرتے تھے برکت کے لیے۔ ابھی بھی یہ چیز، یہ سنت جاری رہنی چاہیے، کوئی بھی جو بہت نیک انسان ہو تو اس طرح سے کروانا چاہیے۔ تو تحنیک کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تحنیک کی، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا، کہ یہ جو مریم علیہ السلام کی ماں ہے حنا، انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں تیری کہ اس بچے کو شیطان مردود چھوئے۔ تو بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان چھوتا ہے، یا شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے، ایک طرح سے کچوکا لگاتا ہے شیطان اس کو اپنی انگلی سے، تو پھر اس شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے۔ لیکن صرف ایک مریم علیہ السلام ہے اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے جس کو شیطان نے نہیں چھوا، تو شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ نہیں روئے، ہے نا۔ صرف مریم علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے عیسیٰ، کیونکہ ان کی ماں نے یہ دعا مانگی تھی کہ میں پناہ مانگتی ہوں تیری شیطان مردود سے، شیطان کی وہ شیطان چھوئے یا میرے بچے کو پریشان کرے۔ تو یہ پورا واقعہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔